بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرامی، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ایرا۔ کچھ دنوں سے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک وائرل ویڈیو کے اوپر بہت زیادہ تبصرہ ہو رہا ہے۔ ان تبصروں میں جہاں 80% مسلمان شدید غم اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں، وہیں کئی علماء کرام اور سنجیدہ طبقوں کی طرف سے اس معاملے پر آواز اٹھائی جا رہی ہے اور اپنی رائے کا اظہار ہر کوئی کر رہا ہے۔ اس ویڈیو میں ایسا کیا ہے جو پہلی دفعہ دیکھنے پر ہر مسلمان کا دل صدمے سے مر گیا، اور کوئی وضاحت بھی اس ویڈیو میں دکھائے جانے والے مناظر کے حق میں صحیح نہیں لگتی۔ اس ویڈیو میں اپنے رائے دینے سے پہلے آپ کو مکمل خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ چلیں، کچھ دن پہلے ایک ترک شخص نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ مسجد نبوی کی ایک ویڈیو لگائی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کالے رنگ کی بڑی بڑی گاڑیاں گنبد خضرا کے سامنے جاتے ہوئے دکھایا گیا ہے، یعنی مسجد نبوی کے صحن میں گاڑیاں داخل کی گئیں، جو کہ یقیناً سعودی حکومت نے کسی مہمان یا کسی سعودی شہزادے کو پروٹوکول دینے کے لیے استعمال کی۔ انہیں مسجد نبوی کا وزٹ کروانے کے لیے لائی گئی۔ ویڈیو میں ترک شخص سعودی حکومت کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور گالیاں دیتے ہوئے سرعام مسجد نبوی کی بے حرمتی کہہ رہا ہے کہ ہو رہی ہے۔ عربی اب اپنی حد سے آگے بڑھ چکے ہیں، عزت اور احترام کوئی باقی نہ رہا۔ پیارے دوستو، مسجد نبوی جہاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اس کائنات کی ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ یہاں جبرائیل امین بھی بڑے مؤدب ہو کے آتے تھے۔ ایک ایسی جگہ جہاں انبیاء کے سردار کے جسد خاکی آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیتیں نازل ہوا کرتی تھی، فرشتے آیا کرتے تھے۔ اے لوگو، اپنی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچی رکھو۔ وہاں شور کرتی ہوئی بڑی بڑی گاڑیوں کا دندناتے ہوئے پہنچ جانا کھلی بے حرمتی دکھائی دیتا ہے۔ ترک شخص کی یہ ویڈیو دیکھ کر دنیا بھر میں وائرل ہو گئی، جس پہ مسلمانوں نے شدید دکھ اور غم کا اظہار کیا اور رد عمل بھی ظاہر کیا۔ اس ویڈیو نے پورے عالم اسلام کو ایک عجیب و غریب عالم میں مبتلا کر دیا اور عجیب سی کشمکش میں آ گئے۔ سعودی حکومت کے خلاف کئی لوگ کئی باتیں سوچنے لگے۔ لیکن دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے مسلمان علماء شدید رد عمل دکھاتے۔ ان میں سے کئی عالم فاضل لوگوں کی حمایت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جگہ مسجد نبوی کی وہ جگہ ہے جہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کا احاطہ ہے، اور یہ ایسی جگہ ہے جو باب اسلام سے لے کر باب البقیع تک پھیلی ہوئی ہے، اور لوگوں کے لیے یہ بالکل نارمل بات ہے، کیونکہ یہاں نارمل روٹین ہے۔ گاڑیوں کا گزرنا، گاڑیوں کا آمد و رفت ہوتا رہتا ہے۔ جدھر مسجد کا باہر والا حصہ ہے، وہاں لوگ اپنے چپل اور جوتے پہن کے چلتے پھرتے رہتے ہیں، وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ نہیں ہے۔ یہ بات بالکل ایسی ہے جیسے آپ اپنے ملک میں مسجد میں جاتے ہیں اور وہ مسجد کے باہر والا حصہ ہوتا ہے جس سے لوگ داخل ہوتے ہیں، اور بعض اوقات موٹر بائک لے کر بھی آ جاتے ہیں، اور پھر یہی وضو کا حصہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ آگے صحن کے بعد نماز کے حصے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک مخصوص جگہ پہ جوتے اتار کے بیٹھتے ہیں۔ بالکل یہ جگہ بھی ایسی ہی ہے، باہر کی جگہ ہے جہاں میت کی گاڑیاں بھی آتی جاتی رہتی ہیں، ایمبولینسز بھی آتی جاتی رہتی ہیں، اور ضرورت کا سامان لے کر آنے والی گاڑیاں بھی آتی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حرم کے رکھوالوں کے مکانات بھی ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ ان کے کمرے ہیں جہاں وہ ٹھہرے ہوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، کچھ دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، یا ان سے ملنے کوئی آتا ہے تو وہیں ملتا ہے، اور یہاں میٹنگ روم وغیرہ بھی ہے، اور اسی طرح واش روم وغیرہ بھی ہے۔ چنانچہ جب کبھی سعودی عرب میں کوئی مسلمان حکومت کا سربراہ یا ڈیلیگیشن آتا ہے تو ان لوگوں کو رش اور مصیبت سے بچانے کے لیے انہیں یہاں تک لے جانے کے لیے ڈائریکٹ گاڑیوں میں لے جایا جاتا ہے، اور مسجد نبوی کا دورہ کروا کے واپس گاڑیوں میں لے جایا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ سیکیورٹی اور پولیس کو بڑھایا جائے۔ اس طرح حرم میں آنے والے حجاج کو مشکل نہ ہو اور وہ آرام سے اپنی عبادت کر سکیں۔ ناظرین کرام، یہ سعودی عرب کا رول ہے۔ یہ مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر کا ایریا ہے، لیکن یہاں بھی پتھر لگائے گئے ہیں، اور یہ حصہ بھی ایسا لگتا ہے کہ مسجد نبوی کا حصہ ہے، لیکن یہ اس کے باہر کا حصہ ہے،
اور یہ حصہ بڑا ہی خوبصورت بنایا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ مسجد کا حصہ لگتا ہے۔ اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ نہ تو یہ جگہ مسجد کا حصہ ہے اور نہ مسجد کا صحن مانا جاتا ہے، اور نہ ہی یہ حصہ مسجد کا ممبر ہے، اور نہ ہی یہ حصہ ریاض الجنہ ہے، بلکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ خود بھی جوتوں کے ساتھ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس ویڈیو میں ترکی شخص کی جذباتی ویڈیو سے جہاں مسلمان کی دلوں کو شدید صدمہ پہنچا ہے، وہیں اس ساری سچائی نے ساری صورتحال کو کافی حد تک نارمل کر دیا ہے۔ کئی علماء کرام کی طرف سے مسلمانوں کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ وہ رنجیدہ نہ ہوں اور اپنے دلوں کو قابو میں رکھیں، کیونکہ یہاں نعوذ باللہ کوئی بے حرمتی نہیں کی گئی۔ اس معاملے پر یہ دلیل بھی دی جا رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سواری پر بیٹھ کر مسجد حرم میں داخل ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف بھی فرمایا تھا۔ اور اس کے بعد علاوہ یہ بھی ہے کہ عثمانیہ دور میں گاڑیاں آتی تھیں۔ ثبوت کے طور پر ان کی تصویر بھی شیئر کی جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اس تصویروں سے، ویڈیوز سے۔ ان ساری باتوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا جسے سوشل میڈیا کے ذریعے بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا۔ لوگوں نے غم و غصے کا اظہار کر کے یہاں تک کہ کہہ دیا کہ یزید نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں گھوڑے دوڑائے تھے اور سعودی حکومت نے گاڑیاں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان میں اور یزیدیوں میں کیا فرق رہ گیا ہے، لیکن اب جب کہ صورتحال سب کے سامنے واضح ہو گئی ہے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ حصہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے اور نہ ہی اس کے صحن کا حصہ ہے۔ یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں نے بہت غم و غصے کا اظہار کیا، بلکہ یہاں کئی طریقے کے انتظامی معاملات کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ بھی تو سمجھنا چاہیے ہم سب کو، اور کہ اتنی بڑی مسجد ہے تو اس کا انتظام بھی تو کسی طرح چلانا ہے۔ ضرورت پڑنے پر گاڑیاں آتی جاتی رہتی ہیں، مہمانی حکمران جو آتے ہیں وزٹ کرنے کے علاوہ، اس کے باوجود اور بھی دیگر کام اسی گاڑیوں پر ہوتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، ایک سچا مسلمان ہونے کی حیثیت سے واقعتاً ہم سب کے دل مکہ اور مدینہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ حرم پاک یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی کوئی بھی بات جس میں ذرا سی بھی بے حرمتی کا عنصر موجود ہو، وہ بات کو مسلمانوں کے دلوں کو ایسی چبھتی ہے کہ انہیں بہت زیادہ برا لگتا ہے اور پھر ان کا رد عمل ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ وہ مقامات دنیا کے، اس کائنات کے مقدس ترین مقامات ہیں جہاں فرشتے بھی آنے کو ترستے ہیں، اور یہاں مسلمان اپنی جان وارنے کو بھی تیار ہیں۔ اب یہ صورتحال اگر واضح ہو چکی ہے کہ یہ مسجد کا صحن نہیں اور نہ ہی یہ اس کا احاطہ ہے اور باقاعدہ مسجد کا حصہ ہے ہی نہیں، تو یہ حصہ مسجد نبوی کا بیرونی حصہ ہے جس کے باہر گاڑیاں چلتی ہیں اور مارکیٹ بھی اور ہوٹلز بھی ہیں جہاں لوگ ٹھہرتے ہیں اور وہاں لوگ جوتے پہن کر چلتے رہتے ہیں، یعنی یہ کھلی جگہ ہے۔ پھر بھی یہ مسلمانوں کے لیے برداشت کرنا آسان نہیں تھا، لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے جب بھی وہ سعودی عرب جائیں اور اگر وہاں کوئی ایسی چیز دیکھیں جو ان کی سمجھ نہ آئے تو اس کی ویڈیو اور تصویر بنانے سے پہلے اور اس کو شیئر کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کریں کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں، لہذا کیونکہ تمام مسلمانوں کے دل اس مقامات سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے غلط خبر پھیلانے سے بہتر ہے کہ آپ اس کی پہلے تصدیق کریں، ان کے دل مجروح نہ ہوں مسلمانوں کے، اور وہ اس صدمے سے نہ گزریں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ کسی خبر کو اگر آپ کو کنفرم نہیں ہے، آپ کو پکی نہیں لگتی تو اس کو نہ پھیلاؤ بلکہ اس کی تصدیق کرو۔ بغیر تصدیق کیے کوئی خبر پھیلانا صحیح نہیں ہے، یہ بھی اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر کرتے رہیے اور کمنٹ کر کے بتائیے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ حافظ۔